لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. علوم القرآن میں ہم تحریف قرآن کے مبحث کو پڑھ رہے تھے. اور اسی ضمن میں مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ ختم نبوت کے بیان کے بعد قادیانیوں کی ہر طرف سے ہونے والے تحریفات کا ذکر کیا. مسئلہ ختم نبوت شہرہ آفاق مسئلہ ہے. اور نبیوں پر ایمان لانا ضروری ہے. ان کی نبوت و رسالت کے حوالے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے. ان کی نبوت و رسالت کے حوالے سے بھی اور ان کے آخری نبی ہونے کے حوالے سے بھی. قرآن عظیم الشان میں اللہ جل شانہ نے واضح طور پہ انہیں آخری نبی ارشاد فرمایا ہے. کم و بیش 100 سے زیادہ آیات اس بات پہ دلالت کرتی ہیں. سورہ احزاب میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، لیکن اللہ کا رسول ہے اور خاتم النبیین. لفظ خاتم النبیین
کا تذکرہ احادیث میں بھی موجود ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور ایک نہیں بہتیر روایات اس حوالے سے موجود ہیں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں۔ لفظ خاتم النبیین اور لغت عرب روح المعانی میں ہے، تفسیر روح المعانی کہ خاتم کیا ہے، ما یختم بہ کو کہا جاتا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ خاتم النبیین الذی ختم النبیون بہ، مفردات میں امام راغب کہتے ہیں وخاتم النبیین لأنہ ختم النبوہ، محکم میں ہے وخاتم کل شیء، اے خاتمتہ، تہذیب میں ہے وخاتم النبیین اے آخرہم، لسان العرب میں ہے خاتمہم وخاتمہم آخرہم، تاج العروس میں ہے الخاتم بالفتح والکسر، خاتم اور خاتم۔ فرمایا من اسمائہ علیہ الصلاۃ والسلام وَهُوَ الَّذِي خُتِمَ النُّبُوَّةَ بِمَجِيئِهِ، ان کے آنے سے نبوت ختم ہوئی۔ مجموع البحار میں ہے وَخَاتَمٌ بِالْفَتْحِ بِمَعنَى التَّابِعِ، اور آگے فرماتے ہیں اے شَيْءٌ يَدُلُّ عَلَىٰ إِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِ، وفي القاموس الخاتم آخر القوم كالخاتم وخاتم النبيين آخرهم۔ اور کلیات بالبقاء میں ہے وتسمیۃ نبینا خاتم الانبیاء، ہمارے نبی کا نام ہے خاتم الانبیاء۔ لأن خاتم القوم آخر القوم، کیونکہ خاتم القوم آخر القوم ہوتا ہے۔ باہر کیف عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سب نے خاتم کا معنی آخر کیا ہے، جس پہ اختتام ہوتا ہے۔ اسی طرح مفسرین کے اقوال آپ اٹھا کر دیکھ لیں، علامہ ابن جریر طبری
علی بن حسین سے بھی ابن جریر نے نقل کیا ہے. حافظ عماد الدین ابن کثیر کو دیکھ لیں، تفسیر کشاف میں دیکھ لیں، تفسیر روح المعانی میں اٹھا کے دیکھ لیں، تفسیر مدارک میں اٹھا کے دیکھ لیں، تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی کو اٹھا کے دیکھ لیں. ہر ایک کا یہی معنی ملتا ہے. چونسٹھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہی معنی یعنی ختم نبوت کا منقول. اس کا عمومی معنی یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کسی اور کو نہیں دی جا سکتی. تو قادیانیوں نے ختم نبوت کے حوالے سے آیات میں تحریفات کی کوشش کی. پہلی تحریف، اگر آیت خاتم النبیین یا خاتم النبیین کا معنی آخری نبی ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اس کے خلاف ہے. تو اس کا جواب تو ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی نئی نبوت تو نہیں ملنے والی. ختم نبوت کا معنی ہے کہ عطا نبوت کی بندش اس پر مہر لگ گئی، لیکن پرانے نبی سے زوال نبوت مراد نہیں ہے کہ کوئی بھی پرانا نبی جو ہے اس کی نبوت بھی زائل ہو گئی. نہیں، ان کی نبوت تو اپنے حال میں برقرار ہے. مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ اس کو ایک مثال کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. فرماتے ہیں یہ ایسا ہے جیسے ایک گورنر کی گورنری میں کوئی دوسرا گورنر آ جائے اور بطور مہمان آیا ہو، اور جس گورنر کی گورنری میں آئے تو اسی گورنری کے اندر رہتے ہوئے احکام کے تابع ہو کر آئے گا. اور وہ فرماتے ہیں کہ اگر غور سے دیکھا جائے تو نزول عیسیٰ علیہ السلام دلیل ختم نبوت ہے. اگر آئندہ نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو سابق انبیاء میں سے حضرت عیسیٰ کو لائے جانے کی ضرورت کیا تھی؟ انبیاء علیہ السلام کے سابق تعداد میں سے ایک نبی کو واپس لانا اس امر کی دلیل ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی تعداد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر پوری ہو گئی ہے. اس لیے دوبارہ لانے کے لیے سابق انبیاء علیہ السلام میں سے ایک نبی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انتخاب کیے گئے. دوسری تحریف کہ خاتم النبیین کے معنی مہر کے یعنی آپ کے بعد آپ کی مہر و تصدیق سے انبیاء بنیں گے. تو حضرت فرماتے ہیں اس لیے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ یہ معنی لغت عربی کی کس کتاب میں لکھا ہے؟
یا کس حدیث میں بیان ہوا ہے یا کون سی تفسیر میں لکھا ہے؟ ہم نے آپ کے سامنے تینوں چیزیں رکھی، یا اقوال صحابہ میں سے بتا دیں، ہم نے عربی لغت بتائی حوالہ جات کے ساتھ، قرآن کی آیات، پھر تفاسیر کے نام بتائے، ہر ایک تفسیر نے اسی حوالے سے معنی کیا، پھر 64 صحابہ کرام کے اقوال ہیں، آپ بھی ایک لے آئیے۔ جبکہ خود قرآن کریم میں مثلا ختم اللہ علی قلوبہم الیوم نختم علی افواہہم اور احادیث متواترہ اور اجماع امت میں مہر کے معنی بندش نبوت کے ہیں، تو مہر کے معنی اس کے خلاف نبوت جاری کرنے کے کیسے ہو سکتے ہیں؟ جبکہ خود مرزا صاحب نے بندش کے معنی کیے ہیں، اور اگر مراد جاری کرنا ہوتا تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کیا رہی؟ جبکہ اور پیغمبروں کے بعد بھی نبوت جاری رہی اور آپ کے بعد بھی، بلکہ اگر اس سے مراد اجراء نبوت ہوتی تو کم از کم اس 1300 سالہ دور میں کئی سو نبی آ جانے چاہیے تھے کہ آپ کا یہ کمال خوب ظاہر ہو جائے، اور اگر نبوت آپ کی اتباع سے ملتی تو نبوت وحبی نہ رہی، کسبی ہو گئی۔ اس کے علاوہ اس صورت میں یہ ماننا پڑے گا کہ 1300 سال میں پیغمبر اسلام کا کوئی متبع کامل پیدا نہ ہوا کہ اس کو اتباع کے ثمرے میں نبی بنایا جاتا۔ 1300 سال کے بعد صرف آریہ ورت میں انگریز کی عنایت سے صرف ایک ہی پیدا ہوا، اور اس کو بھی آخر تک اپنی نبوت میں شک رہا، کبھی اقرار کبھی انکار، یہاں تک کہ اس کے ماننے والے 2 جماعتوں میں تقسیم ہوئے۔ تیسری تحریف، یہی دلیل انہوں نے پیش بھی کی تھی جب مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے اسمبلی میں انہیں ان کی گرفت کی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے قادیانیوں کو موقع فراہم کیا، وہ اسمبلی کے ممبر نہیں تھے، لیکن جب بحث ہوئی تو حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے مطالبہ کیا کہ یہ بہت بڑا مقام ہے، اس مقام پہ میں اکیلے بحث کروں یہ مناسب نہیں ہے، آپ ان کو بلائیں۔ میں کہا وہ تو یہاں کا ممبر نہیں، کہا ویسے ہی بلا، بغیر ممبرشپ کے اسے بلایا گیا اور اس کا موقف سنا گیا تاکہ یہ بات سامنے آئے کہ ان کو سن کے فیصلہ کیا گیا ہے، ان کے نہ ہوتے ہوئے غیر موجودگی میں بغیر سنے فیصلہ نہیں کیا گیا۔ اور اس سے فائدہ ہوا، اس نے یہ کہا کہ خاتم سے تو مہر مراد ہے، تو حضرت نے کہا کہ اچھا اگر یہ مراد ہے تو ساری امت میں سے 1300 سال 1350 سال 1400 سال ہونے کو آئے، اس میں کسی ایک آدمی کسی ایک تفسیر میں یہ معنی دکھا دے۔ ما كان أبا أحد
ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین کا معنی انہوں نے کیا ہو مہر نبوت، وہ نہیں دکھا سکتے۔ حضرت نے آیت کریمہ پڑھی کہ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، ساری امت ایک طرف کھڑی ہے اور آپ ایک طرف کھڑے ہیں، اور خواہ ایک جھوٹے کو نبی بنانا چاہتے ہیں۔ پھر فیصلہ ہوا باہر کے ہم بحث کر رہے ہیں تحریف سے، آج بھی ان کے اور مسائل پھر کھڑے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حکومت نے ایک دفعہ پھر ٹیسٹ لیا ہے، یہ ہر دور میں حکومت ٹیسٹ لیتی رہتی۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو بیرونی ایجنڈا ہوتا ہے وہ ختم نہیں ہوتا، معطل ہوتا ہے، مؤخر ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیے جو مسئلہ دینی اعتبار سے ہر دور میں لوٹ لوٹ کے آئے گا، سمجھ لیجئے کہ یہ بیرونی ایجنڈا ہے۔ وہ چیک کرنے کے لیے لاتے ہیں کہ یہ قوم جاگ رہی ہے سو رہی۔ تو ایک طرف یہ وبا پھیلی ہوئی ہے شور میں، انہوں نے کہا چلیں یہ کام کر لیتے ہیں، لیکن پھر پکڑے گئے۔ فیصلہ کیا ہوا کہ جی اقلیتی کمیشن بنا ہے، اقلیتی کمیشن میں قادیانیوں کو لے لیں، لوگوں کو یہ بتائیں کہ دیکھیں جی ہم نے تو ان کو اقلیتی کمیشن میں لیا، لیکن بھائی اسی اقلیتی کمیشن میں مسلمان بھی تو بیٹھے ہوئے ہیں۔ غالباً مولانا آزاد صاحب کے بیٹے مولانا عبدالخبیر ہیں شاید، یا اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہوں گے، حکومتی رہنما ہوں گے، اسے مینیج کرنے والے لوگ ہوں گے، مسلمانوں کی طرف سے یا سرکاری جو خطبہ ہیں ان میں سے کوئی آدمی ہوں گے۔ چلیں نہ بھی ہوں تو بھی ان کو کسی محفل میں بٹھانے سے پہلے یہ بات ضروری ہے کہ وہ دستور میں، آئین میں دی گئی اپنی حیثیت کو تسلیم کریں۔ جب یہ فیصلہ ہوا تھا، بھٹو صاحب کی حکومت تھی، ذوالفقار علی بھٹو مرحوم نے انہیں یہ بھی موقع عطا کیا کہ جب یہ فیصلہ ہو گیا تو انہوں نے ایک قومی اسمبلی میں اور ایک پنجاب اسمبلی میں ان کو ممبر دیا اسمبلی کے لیے، جو کہ اقلیتوں کا حق بنتا ہے، تمام اقلیتوں میں سے ہیں، تو کہا آپ بھی لے لیں۔ انہوں نے انکار کر دیا تھا، انہوں نے کہا نہیں ہمیں منظور ہی نہیں، ہمیں فیصلہ منظور نہیں ہے، ہمیں یہ آئین منظور نہیں ہے۔ تو پاکستان کے آئین کے حوالے سے یہ بات مسلم ہے کہ پورے آئین کو کوئی آدمی نہ مانے یا آئین کی کسی ایک شق کو نہ مانے، وہ اس آئین کے روح سے غدار کہلاتا ہے۔ اس وقت سے لے کر آج تک انہوں نے اس آئین کو نہیں مانا، جس وجہ سے وہ باہر ہے۔ حکومت نے تو انہیں آفر کی تھی کہ آئیں اور اقلیتوں کی نشست پہ قومی اسمبلی کے ممبر بنے، صوبائی اسمبلی کے ممبر بنے، لیکن انہوں نے انکار کیا اور خود مشروط کیا کہ نہیں پہلے آئین کے مسئلے کو حل کرو۔ تو اب وہ کس منہ سے آ رہے ہیں؟ پہلے تو فیصلہ ہونا چاہیے، وہ اپنی آئینی حیثیت کو تسلیم کریں کہ وہ غیر مسلم ہیں، پھر آئیں غیر مسلموں کی سیٹ پہ جہاں اور اقلیتیں بیٹھی ہیں، جہاں ان کے حقوق ہیں، کون روکتا ہے؟
لیکن اس طرح دھوکہ دے کر انہیں مناسب تک پہنچانا باوجود اس کے کہ وہ اپنے دستوری حیثیت کو تسلیم نہیں کرتے، یہ کسی کے لیے بھی قابل قبول نہیں ہے۔ خیر، تیسری تحریف ہے آیت خاتم النبیین میں النبیین میں کہتے ہیں الف لام عہد خارجی یا ذہنی ہے، جس سے مراد صرف تشریع انبیاء ہیں، گویا آپ تشریع انبیاء کے خاتم ہیں۔ عہد خارجی کے لیے سابق کلام میں خاص تشریع انبیاء علیہ السلام کا ذکر ضروری ہے جو یہاں نہیں، اور عہد ذہنی اس وقت لیا جاتا ہے جب استغراق ممکن نہ ہو، جیسے اکلہ الذئب۔ اور اشتر اللحم، تمام اہل اصول کے ہاں اور اہل عربیت کے لام التعریف جو ہے سواء دخلت علی المفرد او الجمع تفید الاستغراق الا اذا كان معہودا، کلیات ابی البقاء۔ اور کشف میں ہے وَإِن دَخَلْتَ عَلَى الْجَمْعِ فَلَا، اور رضی میں ہے فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْبَعْضِيَّةِ لِعَدَمِ دَلِيلِهَا يُوجِبْ كَوْنَهَا لِلْاِسْتِغْرَاق۔ چوتھی تحریف خاتم النبیین میں الف لام استغراق حقیقی کے لیے نہیں بلکہ عرفی کے لیے، یعنی انبیاء تشریعی مراد ہیں نہ مطلق انبیاء، جیسے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ میں صرف بعض وہ انبیاء مراد ہیں جو بنی اسرائیل کے زمانے میں تھے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ استغراق عرفی وہاں لیا جاتا ہے جہاں استغراق حقیقی ممکن نہ ہو۔ جیسے جمع الامیر الصاغہ، کیونکہ تمام دنیا کے سناروں کا جمع کرنا ممکن نہیں بلحاظ عرف و عادت کی، لیکن خاتم النبیین بلا تکلف استغراق درست ہے، بخلاف یقتلون النبیین جہاں استغراق ممکن نہیں۔ تحریف پنجم، خاتم کے معنی نگینہ انگشتری لے کر زینت مراد ہے، انگوٹھی، یعنی آپ انبیاء کرام کی زینت ہیں۔ جواب یہ ہے کہ حقیقی معنی لینا جب تک محال نہ ہو، مجازی معنی مراد لینا درست نہیں، اور یہاں حقیقی معنی درست ہے، محال نہیں ہے، ممکن ہے، جائز ہے، صحیح ہے، بلکہ اولا۔ اور لغت، احادیث، اجماع، یہ سارے مل کر اسی معنی کو متعین کرتے ہیں، لہذا مجاز لینا غلط ہوگا۔ ہمارا اگلا مبحث ہے اصطلاحات قرآن۔ یہ تفسیری اصطلاحات ہیں۔ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ نے
انہیں قلم بند کیا ہے۔ تفسیر میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے دعویٰ یا موضوع صورت۔ ہم پڑھتے ہیں کہ صورت کا دعویٰ یہ ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ دعویٰ اور موضوع صورت سے مراد صورت کا مرکزی مضمون ہے جو تمام صورت کے لیے بمنزلہ محور کے ہوتا ہے، اور صورت کے باقی مضامین اس کے ارد گرد چکر لگاتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ دوسری اصطلاح ہے دلیل۔ دلیل اس بیان کو کہتے ہیں جس سے دعویٰ ثابت کیا جائے۔ قرآن مجید میں دعویٰ ثابت کرنے کے لیے بقول حضرت شیخ کے 4 قسم کے دلائل بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک دلیل عقلی محض، ایک دلیل عقلی مع اعتراف الخصم، ایک محض دلیل عقلی ہوتا ہے، ایک دشمن خود اعتراف کر رہا ہوتا ہے کسی بات کا۔ تیسرا ہے دلیل نقلی جو سابق کتابوں سے یا سابق واقعات سے دیا جاتا ہے، انبیاء علیہ السلام سے۔ اور چوتھا ہے دلیل وحی۔ دلیل پہ ہمارا اگلا مبحث ہے، اس میں دلیل کے حوالے سے ذکر آئے گا۔ انہوں نے بھی اسے بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ ایک ایک مثال دیتے ہوئے ہم آگے نکلتے ہیں۔ دلیل عقلی ہے محض، سورہ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ اے لوگو اللہ جل شانہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ شاید کہ تم تقوی اختیار کرو، ڈرو۔ آگے فرمایا وہ ذات جس نے زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا، آسمان سے پانی برسایا، زمین سے سبزہ اگایا، رزق تمہارے لیے۔ یہ دلیل کتنے خوبصورت انداز سے اسے جوڑا۔ آخر میں پھر فرماتے فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے لیے شریک مت بناؤ۔ پھر دلیل عقلی اعتراف من الخصم، کہ دشمن مقابل خود اعتراف کر رہا ہے۔ سورہ یونس میں اللہ فرماتے ہیں قل من یرزقکم من السماء والارض، کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے آسمان سے زمین سے؟ امن یملک السمع والابصار، اور کون ہے جو کانوں اور آنکھوں پر پورا اختیار رکھتا ہے؟ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور کون ہے جو جاندار چیز کو بے جان سے اور بے جان کو جاندار چیز سے نکالتا ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون ہے جو تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، اللہ فرماتے ہیں یہ خود کہیں گے کہ یہ سب تو اللہ کرتا ہے۔ یہ اعتراف من الخصم، مقابل خود اعتراف کر رہا ہے۔ پھر دلیل نقلی ہے۔ دلیل نقلی کی 7 قسمیں بتاتے ہیں۔ نقلی دلیل گزشتہ کتابوں سے، ایک انبیاء سابقین سے، اجمالاً سارے نبیوں کا ذکر کر کے ایک مثال،
اور پھر انبیاء سابقین سے تفصیلاً ایک ایک پیغمبر کا نام لے کر۔ چوتھا، کتب سابقہ کے عالموں سے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے۔ پانچواں، جنات سے۔ چھٹا، ملائکہ سے۔ ساتواں، پرندوں سے۔ 7 قسم کی دلیلیں ہیں، ایک ایک کی مثال دیکھیں۔ سورہ بنی اسرائیل، کتب سابقہ سے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا۔ دوسری مثال، دلیل نقلی از انبیاء علیہم السلام اجمالاً، سارے انبیاء علیہم السلام کا تذکر آ جائے گا۔ فرمایا وما ارسلنا من قبلک، سورہ انبیاء میں، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ اور آپ سے پہلے ہم نے کسی پیغمبر کو نہیں بھیجا مگر اس کی طرف ہم نے یہی وحی کی تھی، الا نوحی الیہ، یہی وحی کی تھی، انہ لا الہ الا انا، کہ کوئی معبود نہیں ہے میرے ماں سوا، یہ پیغام بھیجا۔ تیسری مثال دیکھیے، سورہ مریم میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، یاد کیجئے کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیجئے، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اپنے والد سے کہہ رہے ہیں کہ میرے والد، تو ان باطل معبودوں کی کیوں عبادت کرتا ہے؟ یہ نہ سنتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ تجھے کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ چوتھی دلیل، علماء اہل کتاب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھے۔ سورہ بقرہ فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، یہ اس کے ساتھ ایمان لاتے تھے۔ پانچویں دلیل از جنات، سورہ جن میں پہلی آیت میں، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ، انہوں نے وضاحت کر دی۔ ان میں سے جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا تو انہوں نے کہا ہم نے ایک عجیب سا قرآن سنا، انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد، جو رشد کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ہدایت کی طرف، فآمنا بہ، ہم اس کے ساتھ ایمان لائے۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے۔ جنات کا ذکر تھا، ملائکہ کا ذکر دیکھیے، سورہ آل عمران، فرمایا شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ وَأُولُو العلم قائما بالقسط، گواہی دی اللہ نے اس کی کہ بجز اس ذات کے کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور فرشتوں نے بھی اور اہل علم نے بھی، اور فرمایا قائما بالقسط، وہ نظام کو اعتدال کے ساتھ قائم رکھنے والا ہے۔ فرشتوں کا ذکر بھی ہو گیا۔ ساتواں، طیور، پرندوں نے بھی گواہی دی ہے۔ جب ہدہد غائب رہنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا تو قوم سبا کے مشرکانہ افعال کا اس نے یوں بیان کیا۔ سورہ نمل کہتا اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون
اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم. اس خدا کو سجدہ نہیں کرتے. اس قوم کا کے حوال ذکر کر رہے ہیں جو ایسا قادر ہے کہ آسمان اور زمین کو کی پوشیدہ چیزوں کو باہر لاتا. یخرج الخبأ فی السماوات والارض. اور ایسا عالم ہے وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ. جو کچھ تم چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو سب کچھ جانتا ہے. اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم. اللہ ہی ایسا ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. وہ عرش عظیم کا مالک ہے. یہ دلیل نقلی ہوئی. دلیل وحی. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دعوے کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعلان کرنے کا بھی حکم ملتا ہے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اپنی طرف سے اور اپنی رائے سے نہیں کہہ رہا بلکہ مجھے اللہ کی طرف سے بذریعہ وحی یہ حکم ملا ہے کہ میں یہ دعویٰ اور مضمون تم تک پہنچاؤں. چنانچہ بار بار ارشاد ہوتا ہے قل 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 کہہ دیجئے اے میرے محبوب کہہ دیجئے. سورہ مومن میں ہے اللہ کے نبی سے اللہ جل شانہ نے کہلوایا. فرمایا قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ لما جاءنی البینات من ربی وامرت ان اسلم لرب العالمین. یہ ہوا دلیل کا تذکرہ. اسی دلیل کے ضمن میں بجائے اس کے کہ ہم اسے مستقل مبحث بنائیں اسی مبحث میں اسے ملا کے ذکر کرتے ہیں. مولانا قاضی زاہد الحسینی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ایک اور انداز سے ذکر کیا. صرف اچھٹتی ہوئی نگاہ ڈالتے ہیں اس پہ اور آگے بڑھتے ہیں. ایک تو وہ سمجھتے ہیں کہ دلیل کی ایک قسم ہے دلیل عقلی جسے ہم پڑھ چکے ہیں اسے نہیں کوریدتے. دوسرا ہے دلیل نقلی. انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا. اس دلیل کو روز محشر فرشتے اہل جہنم کے سامنے الزاماً پیش فرمائیں. سورہ زمر آیت نمبر 71 میں جس کا ذکر ہے. اب آگے بڑھتے ہیں دلیل آفاقی. اللہ تعالیٰ نے آفاق عالم کو بھی بطور دلیل کے پیش کیا ہے. سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 53 فرمایا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق.
اب ہم دکھا دیں گے ان کو اپنی قدرت کی نشانیاں دنیا میں اور خود ان کے جانوں میں، بدنوں میں، تاکہ ان کو اچھی طرح معلوم ہو جائے کہ یہ حق ہے۔ پھر آسمانوں کا ذکر، زمینوں کا ذکر، پھر کائنات کا ذکر، جتنا بھی ہے فی الآفاق، اس کی تفصیلات آئیں گی اپنے اپنے مقام پہ۔ کچھ آیتوں کے اگر آپ نمبرات لکھنا چاہیں، مثلاً سورہ اعراف آیت نمبر 56-57، مثلاً سورہ رعد آیت نمبر 17، اور انفسی جو تھا اپنے نفس کے بارے میں سورہ یاسین آیت نمبر 78، 79، 80، قال من یحیی العظام وہی رمیم قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، آگے آئی۔ چوتھی دلیل ہے دلیل نفسیاتی۔ انسان کی عادت ہے کہ جب وہ کسی خوشی یا غم کی بات کو اپنے متعلق خیال میں لاتا ہے تو اس میں جلدی اثر انداز، اس پر یہ بات جلدی اثر انداز ہوتی ہے، اس کو نفسیاتی دلیل کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے مسائل سمجھاتے ہوئے اس دلیل کا ذکر فرمایا، جس کی چند مثالیں یہ ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے نام پر اچھی اور بہتر چیز دینے کا حکم فرمایا، اور ساتھ ہی یہ بات بھی سمجھا دی کہ باوجود محتاج ہونے کے جب تم کسی ردی اور غیر مناسب چیز کو لینا پسند نہیں کرتے، اور اگر مجبوری ہو تو آنکھ بند کر کے لیتے ہو دل کی خوشی کے ساتھ، اس کو نہیں لیتے، تو پھر وہ خداوند قدوس جو غنی ہے، وہ تمام اوصاف کے ساتھ موصوف ہے، تم اس کے نام پر ردی اور غیر مناسب چیز دینے کی ہمت کس طرح کرتے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 267، وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ۔ دوسرا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتے ہوئے انسان کو سمجھایا کہ جس طرح تم اپنی آخری عمر میں اس بات کی تمنا اور خواہش کرتے ہو کہ تمہاری اولاد تمہارے حق میں نیک ہو، تمہاری فرما بردار ہو، تو یہی خواہش و تمنا تمہارے والدین کے دل میں بھی ہے، اور تم سے وہی امید وابستہ رکھتے ہیں جو تم اپنی اولاد سے وابستہ رکھتے ہو۔ سورہ احقاف آیت نمبر 15، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اسی طرح نادار اور کمزور رشتہ داروں کو عام مساکین کے ساتھ حسن سلوک، ان کی امداد اور ان کی تربیت کرنے کا حکم فرمایا، سورہ نور آیت نمبر 22 میں۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ پانچویں دلیل ہے دلیل جدلی، ایسی دلیل پیش کرنا جس کو مقابل خود تسلیم کرے۔ قرآن کریم نے ایسے دلائل سے تبلیغ اور ارشاد کا حکم فرمایا، سورہ نمل آیت نمبر 125 میں کہتے ہیں وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ توحید اور دوسرے عقائد کا بیان کرتے ہوئے اس طریق کو بھی ارشاد فرمایا، مثلا سورہ عنکبوت آیت نمبر 61-63 میں دیکھیں، فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ
وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ آگے بڑھیے، دلیل عادی، چھٹی قسم، اس دلیل کو کہا جاتا ہے جو عادتاً صحیح ہو، یعنی اس کا استعمال بطور عادت کے ہو، جیسے قرآن کریم میں تعدد آلہہ کے بطلان میں دلیل پیش کرتے ہوئے فرمایا، سورہ انبیاء نمبر 22، لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا۔ یعنی جس طرح عادتاً یہ بات محال ہے کہ ایک ملک کے دو بادشاہ ہوں، اگر ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ وہ ملک تباہ و برباد ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ بات عادت کے طور پر محال اور ناممکن ہے کہ ایک آدمی اپنے ملک میں کسی بھی دوسرے کو برداشت کر لے۔ ہمارے ملک میں اس دلیل کو سمجھنا بہت آسان ہے۔ سورہ روم میں دیکھیے اسی دلیل کے حوالے سے آیت نمبر 27 اور 28، فرمایا وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ضَرَبَ لَكُم مَّثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ هَل لَّكُم مِّمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن شُرَكَاءَ فِيمَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اور اس کی مثال ہے سب سے بلند آسمانوں اور زمینوں میں۔ وہ غالب ہے، حکمت والا ہے، بیان فرمائی تمہارے لیے یہ مثال۔ ایک مثال کیا ہے تمہارے لیے ان میں سے جن کے مالک ہیں تمہارے ہاتھ کوئی شریک ان چیزوں میں جو ہم نے تمہیں دی ہیں، بس تم اور وہ غلام ان میں برابر کے شریک، ان کا خطرہ ایسا ہی رکھتے ہو جیسا اپنوں کا خطرہ رکھتے ہو۔ اسی طرح کھول کر بیان کرتے ہیں ہم اپنی آیات عقل مندوں کے لیے۔ فرماتے ہیں عادتاً بھی یہ بات محال ہے کہ کسی ملک عظیم میں دو بادشاہ یا اس سے زیادہ ہوں۔ اگر بفرض محال ایک سے زیادہ آلہہ ہوتے تو یہ کائنات ارضی اور سماوی ضرور تباہ و برباد ہو جاتی۔ کسی کا مقابل تو اسی وقت مستقل حیثیت کا مالک سمجھا جاتا ہے جبکہ وہ اپنے مقابل کے کسی تصرف کا مقابلہ کر سکے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دعوے معبودیت باطلہ کو شکست دینے کے لیے کیا فرمایا تھا؟ اس نے کہا کہ میں خدا ہوں۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ربی الذی یحیی و یمیت، اس نے کہا قال انا احیی و امیت، قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب۔ اچھا تم خدا ہو، میرا رب مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، تو آج مغرب سے نکال کے دکھا۔ اللہ فرماتے ہیں فبہت الذی کفر۔ ہمارے شیخ صاحب مانا کرتے تھے کہ اس کا پشتو کا معنی ہے کہ خلواز لاڑا دا کافر، یعنی وہ حیران و پریشان رہ گیا کہ سوال کون سا کر دیا ہے میرے سے، یہ تو میں کر ہی نہیں سکتا، تو پھر خدا کیسے بن سکتے ہو؟ ساتواں دلیل بدیہی، اس سے مراد وہ دلیل ہے جس کو ہر ایک انسان بلا کسی غور و فکر کے آسانی سے سمجھ سکے۔
اگرچہ معبود برحق کی وحدانیت پر کئی دلائل ہیں، بلکہ کائنات ارضی کا ذرہ ذرہ دلیل ہے۔ امام ابو حنیفہ کا قول ہے ففی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، ہر چیز میں یہ دلیل موجود ہے جو دلالت کر رہی ہے کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک۔ توحید باری تعالیٰ پر بالکل واضح دلیل، جیسے اللہ الذی خلقکم، سورہ روم آیت نمبر 40، اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم، الہ العالمین وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا پھر تم کو رزق دیا، ثم یمیتکم پھر وہ تمہیں مارے گا، ثم یحییکم پھر تمہیں جلائے گا، زندہ کرے گا، هل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء، کیا تمہارے معبودوں میں سے کوئی بھی ایسا ہے جو یہ کام کر سکے؟ اللہ فرماتے ہیں سبحانہ، اللہ پاک ہے، اسے وہ کون کر سکتا ہے؟ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، اور ان کے شریکوں سے بہت بلند تر ہے۔ یہ بدیہی ہے، ہر آدمی کو سمجھ آتا ہے۔ آگے بڑھیں، ایک دلیل ہے، دلیل اثبات المعقول بالمحسوس۔ قرآن مجید نے انسانوں کو اپنی بات سمجھانے کے لیے محسوس اشیاء میں غور و فکر کا حکم فرمایا، جیسے سورہ آل عمران آیت نمبر 192 میں فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، جو آسمان و زمین کی تخلیق میں فکر کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ آپ نے اسے فضول نہیں بنایا، سبحانک فقنا عذاب النار۔ یہ 8 قسم کی دلیلیں تھیں۔ مبحث دلیل سے آگے بڑھتے ہیں۔ تیسری اصطلاح ہے تنویر دعویٰ۔ دعویٰ پہ جو چیزیں آس پاس سے روشنی ڈالتی ہیں، اسے مزید واضح کرتی ہیں، اسے تنویر کہتے ہیں۔ تخویف کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، تخویف ڈراوے کو کہتے ہیں۔ چوتھی اصطلاح ہے کچھ تخویف دنیاوی ہوتی ہے، دنیا کے بارے میں ڈرایا جاتا ہے۔ سورہ مریم میں ہے کم اہلکنا قبلہم من قرن هل تحس منہم من احد او تسمع لہم رکزا۔ فرماتے ہیں کہ ان سے پہلے ہم نے کئی جماعتیں تباہ کی، اللہ فرماتے ہیں۔ پہلی قوموں کا ذکر کرتے ہیں، ہم نے قوم عاد کے ساتھ یہ کیا، قوم سمود کے ساتھ یہ کیا، قوم صالح کے ساتھ یہ کیا۔ ہاں، اسے کہتے ہیں تخویف دنیاوی، ہم ایسا ایسا دنیا میں کر دیں گے، یہ بھی تخویف دنیاوی ہے۔ اور تخویف اخروی آخرت کے بارے میں فرمایا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور ہم مجرموں کو جہنم کی طرف پیاسا چلائیں گے، کھینچ لیں گے۔ نسوق کو سیک کہتے ہیں اپنے پیچھے کھینچنے کو۔ تو یہ آخرت کا خوف دلائے رہے ہیں اللہ جل شانہ۔ کبھی حشر کے میدان کی سختی کا ذکر ہوتا ہے تو کبھی اللہ جل شانہ ذکر کرتے ہیں جہنم کی سختیوں کا۔ پانچویں اصطلاح ہے تبشیر اور بشارت، خوشخبری دینا۔ خوشخبری میں بھی اسی طرح 2 قسمیں ہیں، ایک خوشخبری ہے دنیا کی اور ایک خوشخبری ہے آخرت کی۔ چھٹی اصطلاح ہے شکوہ۔ منکرین دعویٰ جب مقابلے میں دعویٰ پیش کرنے والوں کو مختلف طریقوں سے ذلیل اور عاجز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کے عجز کو دیکھ کر ان کے پیش کردہ دعوے کو چھوڑ دیں، تو ایسے لوگوں کے حالت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے شکایت کی جاتی ہے، اسے شکوہ کہتے ہیں۔ اس کی ایک مثال دیکھ لیجئے سورہ بنی اسرائیل۔ قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا۔ تفصیل ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ 7ویں اصطلاح ہے زجر۔
بعض اوقات منکرین دعویٰ کو ان کی ناجائز حرکات اور ان کے غیر معقول مطالبات پر جھڑکا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں زجر۔ سورہ مومن دیکھیے، فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ۔ بعض دفعہ انبیاء کرام علیہم السلام کو بھی کسی غیر موضوع اور خلاف اولا فعل کے ارتکاب پر زجر ہوتا ہے۔ نوح علیہ السلام سے اللہ فرماتے ہیں، ہود میں ذکر ہے سورہ ہود میں، فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ 8ویں اصطلاح ہے تسلیہ یا تسلی۔ دعوی توحید جب پیش کرتے ہیں تو ظاہر منکرین جو مخالف ہوتے ہیں ان کی طرف سے مصیبتوں اور مسائل و مصائب کا سامنا رہتا ہے، وہ کبھی اذیتیں دیتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی تکلیف کو دیکھتے تھے تو کبھی پریشان ہو جاتے تھے، تو اللہ جل شانہ تسلی دیتے۔ فرمایا وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ۔ سورہ فاطر میں اللہ فرماتے ہیں اگر انہوں نے تمہاری تکذیب کی تو اور انبیاء کی بھی تکذیب، گھبراؤ مت، پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ فرماتے ہیں فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا۔ سورہ طٰہٰ میں یہ الگ تعبیر ہے، سورہ حجر میں ایک الگ تعبیر ذکر کر رہے ہیں، وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاحْفِظْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ نامی اصطلاح ہے امور مصلحہ۔ دعویٰ کو ماننے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس دعویٰ پر مضبوطی سے قائم رہیں اور اس کے تمام تقاضوں کو پورا کریں۔ قرآن مجید میں امور انتظامیہ مثلاً قصاص، نکاح، طلاق، وصیت اور وراثت وغیرہ کے جو احکام بیان کیے گئے ہیں ان کے مطابق عمل کرنا بھی ضروری ہے تاکہ مسلمانوں میں اتفاق اور تنظیم قائم رہے۔ اس لیے ان کے ساتھ کچھ ایسے امور کا بیان بھی ضروری تھا جو استقامت اور عمل صالح پر ممد و معاون ہو اور جن سے باطن کی اصلاح ہو اور مسلمان ہر مشکل سے مشکل حکم پر آمادہ عمل ہو جائیں۔ ایسے امور کو امور مصلحہ کہتے ہیں۔ 10ویں اصطلاح ہے اندماج یا ادماج۔ قرآن مجید میں عموماً کسی مثال یا واقعے کی پوری تفصیل بیان نہیں کی جاتی بلکہ اکثر مثال یا واقعے کے مقصودی حصے کو صراحتاً بیان کیا گیا ہے اور غیر مقصودی حصوں کو حذف کر دیا گیا ہے کیونکہ وہ معمولی غور و فکر سے سمجھ میں آ سکتے ہیں۔ ایسے عمل کو اندماج یا ادماج کہتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں دیکھیے اللہ فرماتے ہیں مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذهب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون۔ 11ویں اصطلاح ہے ادخال الہی۔ قرآن مجید میں قصص وغیرہ کے سلسلے میں جہاں کہیں کسی کا کلام نقل کیا جا رہا ہو یا کوئی مضمون بیان ہو رہا ہو تو بعض دفعہ درمیان میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد آ جاتا ہے جو اس قصہ یا مضمون کا تو حصہ نہیں ہوتا مگر اس سے متعلق ضرور ہوتا ہے، اسے ادخال الہی کہتے ہیں۔ 12ویں اصطلاح ہے اعادہ برائے بعد عہد۔ کبھی قرآن مجید میں ایک مضمون کو بیان کیا جاتا ہے لیکن اس کا حکم اور نتیجہ اس کے ساتھ اس وقت بیان نہیں کیا جاتا اور درمیان میں اس کے متعلقات آ جاتے ہیں اور چیزیں مباحث آ جاتے ہیں جو ان کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں۔ پھر نتیجہ ذکر کرنے سے پہلے اللہ اس مضمون کو ربط ڈالنے کے لیے پھر دوبارہ دہراتا ہے جو ابتدا میں مضمون رکھا تھا اور اسے مرتب بنا دیتا ہے، اسے کہتے ہیں اعادہ برائے بعد عہد۔ 13ویں اصطلاح ہے جباریت۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو حق سمجھنے، دیکھنے، سننے کے لیے دل، آنکھیں اور کان دیے ہیں
اور حق سمجھانے کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث کیا، کتابیں نازل کی ہیں۔ تمام امور کے باوجود جو شخص حق کو نہ سمجھے، نہ دیکھے، نہ سنے، بلکہ ضد و عناد کی وجہ سے حق کا مقابلہ کرے اور اپنے باطل عقائد اور اعمال مشرکانہ پر ڈٹا رہے، تو ایسے لوگوں کی حق کو سننے اور سمجھنے کی توفیق سلب ہو جاتی ہے، معاف ہو جاتی ہے۔ اس پہ ہم بحث کر چکے ہیں، اسے جباریت کہتے ہیں۔ اس حالت کا نام مہر جباریت ہے۔ یہ جبر نہیں ہے، جبر نہیں ہے، ہم پڑھ چکے ہیں۔ 14ویں اصطلاح ہے ربط القلب۔ ربط القلب مہر جباریت کی ضد ہے۔ جب انسان ہدایت کی راہ اختیار کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اس کا قدم راسخ ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو یقین محکم اور اس کے ایمان کو دولت استقامت سے مالا مال فرما دیتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص گمراہی اور ضلالت سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ دل کی اس کیفیت کو ربط القلب کہتے ہیں۔ 15ویں اصطلاح ہے انابت۔ اس پہ بھی ہم بحث کر چکے ہیں ہدایت کے ضمن میں۔ قرآن مجید کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مسئلہ توحید تب سمجھ میں آتا ہے جب دل میں ضد و عناد اور تعصب نہ رہے اور حق کی طرف توجہ اور میلان ہو جائے۔ اس پہ کئی قرآن کریم کی آیات دال ہیں اور یہ مضمون بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ مبحث علوم القرآن میں مباحث میں یہ مبحث تھا اصطلاحات قرآن۔ وقفہ کرتے ہیں، اس کے بعد تفسیر و ترجمہ کا درس ہوگا انشاءاللہ۔